بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی تاریخ پر لکھی گئی کتابوں کے تعارف کے سلسلے میں، تو میں عرض کر رہا تھا وہ ایسی کتابیں جن میں تاریخی واقعات کا بھی تذکرہ اور تراجم کا بھی تذکرہ ہے، اور سن ہجری کی ترتیب سے میں نے کتابوں کا تعارف آپ کے سامنے رکھا تھا۔ اس میں 4 کتابوں کا تذکرہ ہو چکا تھا۔ آج کے درس میں 5ویں نمبر پر کتاب ہے الکامل فی التاریخ۔ الکامل فی التاریخ یہ علامہ ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 630 ہجری کی کتاب ہے۔ علامہ ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ 555 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور انتقال 630 ہجری میں ہوا۔ اس کتاب کے 12 حصے ہیں اور یہ ابھی 6 ضخیم جلدوں میں عمر عبدالسلام تدمری کی تحقیق کے ساتھ دارالکتاب العربی سے طبع ہے۔ عمر عبدالسلام تدمری کی تحقیق کے ساتھ دارالکتاب العربی سے یہ اس وقت 6 جلدوں میں طبع ہے۔ علامہ ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یہاں یاد رکھیں 3 علماء ہیں جزری کے نام سے مشہور ہیں۔ 2 علماء تو ابن اسیر کے نام سے مشہور ہیں، ایک بڑے بھائی ہیں انہیں بھی علامہ ابن اسیر کہا جاتا ہے، اور ایک چھوٹے ہیں انہیں بھی علامہ ابن اسیر کہتے ہیں۔ بڑے کا انتقال ہوا ہے 606 ہجری میں اور دوسرے بھائی کا انتقال ہوا ہے 630 ہجری میں۔ اور جو محدث تھے انہوں نے 2 کتابیں مشہور لکھی ہیں، جامع الاصول فی احادیث الرسول اور النہایہ فی غریب الحدیث۔ یہ بڑی اہم بات میں عرض کر رہا ہوں، عموماً ناموں میں بڑا اشتباہ ہوتا ہے، دونوں کو علامہ ابن اسیر جزری کہتے ہیں، ساتھ ہی یہ سمجھتے ہیں یہ ایک ہی مصنف ہے۔ تو جن کا انتقال 606 ہجری میں ہے ان کی معروف کتابوں میں 2 کتابیں ہیں۔ نمبر 1 جامع الاصول فی احادیث الرسول، اس میں انہوں نے 6 کتابوں کی احادیث کو جمع کیا تھا، یعنی بخاری، مسلم، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، موطا مالک۔ ابن ماجہ کی جگہ موطا مالک کو شمار کر کے 6 کتابوں کی حدیثوں کو ابواب کی ترتیب پہ لائے تھے، مقررات کو اور اسناد کو حذف کر کے۔ دوسری ان کی کتاب تھی النہایہ فی غریب الحدیث، جس میں حدیث میں جو الفاظ مشکل استعمال ہوتے ہیں، غریب الفاظ ہوتے ہیں، تو حروف تہجی کی ترتیب پر انہوں نے ان غریب الفاظ کی وضاحت کی تھی، تو اس کا نام ہے النہایہ فی غریب الحدیث۔ تو یہ وہ بھائی ہیں جو محدث تھے بڑے۔ جو دوسرے بھائی ہیں جن کا انتقال 630 ہجری میں ہے، جن کا زیادہ ذوق تاریخ اور تراجم کا تھا، ان کی کتابوں میں عرض کروں، ان کی پہلی کتاب یہ ہے الکامل فی التاریخ، جو انہوں نے تاریخ پہ لکھی۔ دوسری ان کی کتاب ہے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، جو صحابہ اکرام کے حالات پر ہے۔ اور تیسری ان کی اللباب فی تہذیب الانساب، اللباب فی تہذیب الانساب، یہ علامہ سمعانی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 562 ہجری کی کتاب الانساب کی تلخیص ہے۔ چونکہ وہ کتاب اس وقت 16 جلدوں میں ہے تو بہت تفصیلی کتاب تھی، تو انہوں نے اس کا اختصار کیا اللباب فی تہذیب الانساب کے نام سے، جو 4 جلدوں میں طبع ہوا اور ابھی 2 ضخیم جلدوں میں بھی طبع ہے۔ پھر اس اللباب کی تلخیص علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 911 ہجری نے کی تھی، اس کا نام تھا لب الالباب فی تحریر الانساب، لب الالباب۔ تو میں نے ضمناً ایک بات عرض کی کہ ابن اسیر جزری کے نام سے 2 علماء معروف ہیں، ایک وہ عالم ہے
کہ جن کی دو کتابیں مشہور ہیں، جامع الاصول اور دوسری النہایہ فی غریب الحدیث، اور دوسرے عالم جن کا انتقال 630 ہجری میں ہے، ان کی 3 کتابیں مشہور ہیں۔ ان کا زیادہ ذوق تاریخ اور تراجم کا رہا۔ ان کی الکامل فی التاریخ، اسد الغابہ، اور تیسری اللباب فی تہذیب الانساب۔ ایک اور عالم ہے، اسے بھی علامہ جزری کہا جاتا ہے، علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ وہ ہیں جو مقدمہ جزری والے ہیں، اور ان کے حصن حصین کے نام سے بھی کتاب ہے۔ حصن حصین، حصن کہتے ہیں قلعے کو، حصین مضبوط قلعہ۔ اس میں مسنون دعاؤں کا تذکرہ ہے کہ جو آدمی ادعیہ کا، مسنون اذکار کا اہتمام کرے گا تو وہ مضبوط قلعے میں آئے گا، اس کی حفاظت رہے گی۔ ان کا انتقال 833 ہجری میں، علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ کا 833 ہجری میں ہے، تو یہ اپنے دور کے بڑے نامور قاری گزرے ہیں، اور علم قرات میں اللہ نے ان کو بڑا ملکہ دیا تھا۔ تو دیکھیں یہ ابن اسیر کے نام سے تو نہیں ہے، البتہ علامہ جزری کے نام سے۔ تو یہ میں نے 3 چیزیں عرض کر دی کہ عموماً اس میں بات خلط ملط ہو جاتی ہے، اور پڑھنے والے ان کو ایک ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال تو بات چل رہی تھی الکامل فی تاریخ پر۔ اس کتاب کا اسلوب یہ ہے کہ انہوں نے کائنات کے آغاز سے اپنی کتاب کو شروع کیا ہے، اور اختتام 628 ہجری پر کیا۔ 628 ہجری پر اختتام کیا ہے، اور 630 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس میں انہوں نے زیادہ تر استفادہ علامہ ابن جریر طبری کی تاریخ طبری سے کیا ہے۔ اس کتاب کا اسلوب اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس میں تمام معلومات کو تاریخ کے انداز میں لکھا ہے۔ دیکھیں پہلے جیسے کتاب گزری المنتظم فی تاریخ الامم والملوک ابن جوزی کی، اس میں تو سن ہجری کی ترتیب تھی، میں نے عرض کیا تھا سن ہجری کی ترتیب پر واقعات ہیں، لیکن ان کی کتاب کے اندر انہوں نے ترتیب یہ رکھی ہے، تمام واقعات کو ایک ساتھ لکھا ہے، اس لیے واقعات منتشر نہیں ہیں، بکھرے ہوئے نہیں ہیں کہ ایک واقعے کا ایک جز ایک جگہ ہو، دوسرا جز دوسری جگہ ہو، تیسرا کسی اور کے ترجمے میں ہو، ایسا نہیں ہے۔ واقعات کو مربوط اور منظم انداز میں حسن ترتیب کے ساتھ یکجا کیے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی بڑی تفصیل سے بیان کیے، آپ کی مکی زندگی، مدنی زندگی کو مفصل انداز میں انہوں نے لکھا ہے۔ اسی طرح اس کی ایک جلد خلفائے راشدین کے حالات پر مشتمل ہے، اور ان کے دور میں ہونے والی فتوحات اور ان کے دور میں ہونے والے اہم واقعات، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر جو اس کی تیسری جو جلد ہے، اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اور ان کے دور خلافت کے واقعات ہیں۔ اسی کے تحت انہوں نے واقع کربلا کو بھی بالتفصیل بیان کیا۔ تو سن ہجری کی ترتیب پر یہ چلتے چلتے 628 تک پہنچے۔ اس کتاب کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ علامہ ابن جریر طبری کا تو 310 میں انتقال ہوا، انہوں نے 628 تک لکھا، یعنی گویا 4تھی اور 5ویں صدی کے احوال، اور ان کی صدی کے 28 سالہ احوال بھی اس میں آ گئے۔ اب یہ جو درمیان میں تقریباً یہ یعنی 230 سال کا عرصہ ہے، 300 ہجری کے بعد سے 630 تک، تو یہ جو 230 سال کے اہم واقعات تھے وہ بھی انہوں نے یکجا کر دی۔ اور ان کے دور میں چونکہ تاتاریوں کا فتنہ بھی آیا تھا، تو یہ اس دور کے آدمی ہیں، انہوں نے اس فتنے کو بھی بالتفصیل لکھا ہے، اس دور کے احوال واقعات بھی انہوں نے لی ہیں۔ لیکن مزاج میں تھوڑا قدر تشدد تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پر بھی انہوں نے ذرا سخت الفاظ استعمال کیے، حالانکہ ان کی زندگی ایک بعد میں آنے والے فاتحین کے لیے مشعل راہ ہے، تو لیکن ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک مورخ ہونے کی حیثیت سے جو بات انہیں ملی ہے انہوں نے ذکر کر دی۔ لیکن بہرحال مزاج میں اعتدال رہتا تو ایسی چیزیں جو غیر مستند ہیں ان پہ جرا کرتے تو اچھا ہوتا۔ اس کتاب میں غیر مستند روایات اور موضوع حدیثیں کثرت سے آ گئی، چونکہ انہوں نے سند کے ساتھ بیان نہیں کیا، جیسے اس سے پہلے علامہ ابن جریر طبری نے سند کے ساتھ بات بیان کی، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے المنتظم میں سند کے ساتھ چیزوں کو ذکر کیا، انہوں نے بغیر سند کے لایا۔ تو
اس کتاب میں اگر آپ کوئی حدیث دیکھ لیں تو اس کی تحقیق کر لیا کریں، تو جب تک اس حدیث کی تحقیق نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو بیان نہ کیا جائے، محض اس کتاب میں دیکھ کر اس کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ تو معلومات کی حد تک تو کتاب مفید ہے، البتہ احادیث اور متون میں اس کی تحقیق کی جائے۔ انہوں نے نام الکامل اس لیے رکھا کہ اپنے حد تک انہوں نے تاریخ کو اس میں مکمل کر دیا، یعنی اپنے دور تک کی تاریخ کامل ہے، مکمل ہے۔ مقصد یہ تھا کہ گویا مجھ سے کوئی بات چھوٹی نہیں ہے، تاریخ کی جتنی باتیں ہیں وہ سب میں نے اپنی اس کتاب میں یکجا کر دی۔ نمبر 6، مرآت الزمان فی تواریخ الاعیان۔ مرآت الزمان فی تواریخ الاعیان، علامہ سبط ابن الجوزی، علامہ سبط ابن الجوزی متوفی 654 ہجری۔ یہ کتاب 25 جلدوں میں الرسالۃ العالمیہ دمشق سے طبع ہوئی ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں ہیں اور معروف ہیں کہ یہ ان کے پوتے تھے، تو انہوں نے یہ تاریخ پر بڑی مفید کتاب لکھی اس حوالے سے کہ اس میں تاریخ کے واقعات کو نہایت ترتیب کے ساتھ جمع کیا۔ مرآت الزمان یہ کتاب ایک عرصے تک مفقود تھی، اس کے صرف چند ایک اجزاء ہیں جس سے بعض لوگوں نے استفادہ کیا، باقی پوری کتاب مفقود رہی۔ 2013 میں محققین کی ایک جماعت نے اس کے جتنے مخطوطات ملے سب کو جمع کر کے موازنہ کر کے پوری کتاب کو شائع کیا، جو 25 جلدوں میں اب آ گئی۔ اس کتاب سے بعد میں آنے والے مورخین نے اس کے مخطوطات سے استفادہ کیا، جیسے حافظ ابن کثیر نے البدایہ میں، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ الاسلام میں، اور ابن خلدون نے، بعد والوں نے اس سے لیا ہے۔ تو اس لیے تاریخ میں اس کتاب کو بھی آپ مطالعے میں رکھیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ واقعات منضبط انداز میں ترتیب کے ساتھ مل جاتا ہے، ایک جگہ پورا واقعہ سامنے آ جاتا ہے، اور تاریخی واقعات قدر تفصیل سے، جیسے الکامل کا انداز ہے اس سے کئی گنا زیادہ آپ کو معلومات کے لحاظ سے اس میں ملیں گے۔ لیکن بہرحال احادیث میں تحقیق اس میں بھی کرنی ہے، اس میں بھی بہت سی روایات غیر مستند آ گئیں، تو حدیث میں جب تک تحقیق نہ ہو اور واقع میں تحقیق نہ ہو آگے بیان نہ کیا جائے، باقی معلومات منتشر کو جمع کرنے میں یہ سب سے منفرد ہے۔ نمبر 7، بغیت الطلب فی تاریخ حلب۔ بغیت الطلب فی تاریخ حلب، علامہ ابن العدیم رحمۃ اللہ علیہ متوفی 660 ہجری۔ یہ کتاب 12 جلدوں میں دارالفکر سے طبع ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے حلب شہر کے بارے میں مکمل معلومات ذکر کی ہیں۔ حلب شہر کا جغرافیہ، وہاں کے حدود و اطراف، وہاں کے باشندے، وہاں شہروں کی معلومات، نہریں، مشہور مقامات، اور وہاں آنے والے مشہور محدثین اور اہل علم، ان کا تذکرہ کیا۔ یہ کتاب حروف تہجی کی ترتیب پر ہے، تو اس میں آپ کو بیک وقت امراء، وزراء، شعراء، ادباء، قراء اور علماء کے تراجم ملیں گے۔ تو ایک شہر کے بارے میں یہ کتاب مفید ہے، جیسے آپ اس کتاب کو بھی نوٹ کریں۔ نمبر 8، یہ تاریخ بغداد، اس کا تذکرہ پہلے ہونا چاہیے تھا۔ تاریخ بغداد، خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 463 ہجری۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں بغداد میں آنے والے جتنے بھی وزراء ہیں، علماء ہیں، صلحاء ہیں، بادشاہ ہیں، قضات ہیں، سب کا تذکرہ کیا۔ بغداد شہر کے چاہے وہ رہائشی ہوں، وہاں کی پیدائش ہو، یا وہاں سے سفر کرتے ہوئے گزرے ہوں، ٹھہرے ہوں، وہاں کر علم حاصل کیا ہو،
تو انہوں نے سب کے حالات لیے۔ چونکہ بغداد علم کا ایک مرکز رہا ہے، مکہ اور مدینہ کے بعد اس دور میں بغداد علم کا مرکز تھا، تو وہاں اکثر اہل علم گزرے ہیں، اس لیے اس اعتبار سے یہ کتاب بڑی مفید ہے، اور اس میں انہوں نے بالسند واقعات کو لایا ہے۔ تو تاریخ بغداد ماخذ میں شمار ہوتی ہے کہ اس میں بالسند واقعات اور احوال کا تذکرہ ہے، تو آپ کو نادر معلومات اس ضمن میں ملیں گی۔ اسی طرح ایک کتاب ہے تاریخ مدینتی دمشق، علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 571 ہجری، نمبر تاریخ مدینتی دمشق، علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 571 ہجری۔ یہ کتاب 80 جلدوں میں دارالفکر سے طبع ہے، 76 جلدوں میں کتاب ہے، 4 جلدوں میں فہرست ہے، بعض نسخوں میں 5 جلدوں میں بھی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے سند کے ساتھ باتوں کو بیان کیا، جو بھی واقعات اور احوال اور روایات لی، تو چونکہ ان کے دور میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کافی درمیان میں فاصلہ آیا، اس لیے سند بڑی طویل ہوتی ہے، تو سند کی طوالت کی وجہ سے کتاب طویل ہو گئی ہے، اور بعض مقررات کی وجہ سے بھی، اسی لیے بعد میں ان کے بعد عالم آئے ہیں علامہ ابن منظور رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 711 ہجری۔ علامہ ابن منظور رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 711 ہجری نے اس کا اختصار کیا ہے، اور اس کا نام ہے مختصر تاریخ مدینتی دمشق، مختصر تاریخ مدینتی دمشق، علامہ ابن منظور صاحب لسان العرب۔ یہ 29 جلدوں میں اختصار ہے، یہ بھی دارالفکر سے طبع ہے، 29 جلدوں میں۔ تو انہوں نے مقررات کو حذف کر دیا، اسناد کو حذف کر دیا، اہم معلومات یکجا کی۔ تو تاریخ مدینتی دمشق جو ہے، اس میں دمشق میں آنے والے جتنے لوگ ہیں، چاہے انبیاء علیہ السلام ہیں، چاہے صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، علماء صلحاء، سب کے حالات ہیں۔ اس وقت ہماری جتنی کتابیں تراجم رجال تاریخ پہ لکھی گئی ہیں، سب سے تفصیلی کتاب یہی شمار ہوتی کہ یہ 80 جلدوں میں ہے۔ اس وقت اس سے زیادہ مفصل کتاب کوئی شمار نہیں ہوتی، سب سے تفصیلی یہ ہے۔ اور تاریخ پر اس کے بعد دوسری کتاب میں آگے عرض کروں گا، تاریخ الاسلام جو امام ذہبی کی ہے، وہ اس وقت 37 جلدوں میں طبع ہے، تو تفصیلی اعتبار سے اس کے بعد اس کتاب کا شمار ہوتا ہے۔ تو بہرحال تاریخ مدینتی دمشق میں آپ کو کیا ملے گا؟ دمشق میں آنے والے اہل علم، صلحاء، علماء، صحابہ، تابعین، ان کے حالات سند کے ساتھ آپ کو ملیں گے۔ اس لیے یہ بھی مراجع میں شمار ہوتی ہے، اس کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ عموماً اگر آپ نے کسی کے حالات پڑھنے، صحابہ میں، تابعین میں، اس کتاب میں پڑھیں تو اس میں آپ کو واقعات بھی ملیں گے، ان کے اقوال بھی، اقوال زری بھی، ان کی واقع شہادت، زندگی کے ایام، سفر، تمام معلومات ہیں۔ نمبر 10، وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان، وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان، علامہ ابن خلکان رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 681 ہجری۔ یہ کتاب 7 جلدوں میں دار صادر سے طبع ہے۔ علامہ ابن خلکان کو خلکان اس لیے کہتے ہیں، یہ بات میں کہتے تھے خلکانا، چھوڑو اس کام کو، چھوڑو، تو وہ توریہ تھا ان کا اور زیادہ تر زبان پہ جاری تھا، اس لیے وہ خلکان کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اس کتاب میں ان کا اسلوب یہ ہے کہ حروف تہجی کی ترتیب پر انہوں نے تراجم ذکر کیے ہیں، اہل علم، وزراء، علماء، صلحاء، بادشاہوں کے حالات ہیں۔ علامہ ابن خلکان متوفی 681 ہجری، تو یہ حروف تہجی کی ترتیب پر ہے۔ اس میں کل 855 تراجم ہیں، 855 تراجم ہیں، یعنی نامور لوگوں کے حالات ہیں۔ تو گویا ابتدا سے لے کر 680 تک جتنے بھی نامور علماء گزرے ہیں، ان کی سوانح آپ کو اس کتاب میں ملے گی۔
اس کا زیادہ فائدہ یہ ہوتا ہے بعض بڑے انوکھے اور دلچسپ واقعات جو دیگر کتابوں میں نہیں ملتے اس میں ملتے ہیں۔ تو اگر آپ نے کسی شخصیت پہ بات کرنی ہے، ان کی زندگی کے حالات بتانے، تو اس میں تمام حالات یکجا ہیں۔ انہوں نے سند کا اہتمام نہیں کیا، بس جو چیزیں ملی ہیں اسے ایک ساتھ لے آئے۔ جو حضرات سند کے پابند ہوتے ہیں، اگر ان کو کوئی بات بغیر سند کے ملے وہ نہیں لاتے، تو انہوں نے سند کا اہتمام نہیں کیا، جو بھی معلومات ملی ہیں اس کو یکجا کر دیا۔ تو کسی شخصیت کے بارے میں تمام معلومات کے لیے یہ کتاب بڑی مفید ہے۔ اس میں آپ کو ان کے حالات، جیسے امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، ائمہ صحاح ستہ ہیں، امام مالک ہیں، امام خلیل بن احمد ہیں، امام سیبوی ہیں، تو ان کی تفصیلی سوانح سامنے آئے گی۔ نمبر 11، تاریخ الاسلام و وفیات المشاہیر والاعلام۔ تاریخ الاسلام و وفیات المشاہیر والاعلام، علامہ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 748 ہجری۔ یہ کتاب اس وقت 37 جلدوں میں طبع ہے۔ اس کتاب کا ایک نسخہ دکتور عبدالسلام تدمری کی تحقیق کے ساتھ بھی طبع ہوا ہے، اور جو تقریباً 53 جلدوں پر مشتمل ہے۔ تاریخ مدینہ دمشق کے بعد تفصیلی کتابوں میں اس کتاب کا شمار ہوتا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 673 ہجری میں ہوئی اور وفات 748 ہجری میں ہوئی۔ امام ذہبی فن اسماء الرجال کے امام کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسم بمسمہ بنایا تھا، جیسے نام ہے ذہب سونا، تو ان کا کام بھی سونے کی مانند ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے قول ہے، فرماتے ہیں کہ لوگ رجال میں 4 آدمیوں کے عیال ہیں، یعنی ان سے مستفید ہوتے ہیں۔ ان 4 آدمیوں میں نمبر 1 امام مزی، متوفی 742 ہجری۔ ان کی تہذیب الکمال فی اسماء الرجال ہے، اور دوسرے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 748 ہجری۔ تیسرے علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 806 ہجری۔ علامہ عراقی یہ وہی ہیں جن کی الفیۃ العراقی ہے، جنہوں نے اصول حدیث پر 1000 اشعار لکھے تھے۔ پھر اس کی شرح علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے الفیۃ کی شرح فتح المغیث کے نام سے لکھی، فتح المغیث بشرح الفیۃ الحدیث۔ تو علامہ عراقی متوفی 806 ہجری، انہوں نے احیاء علوم الدین کی احادیث کی تخریج بھی کی ہے۔ چوتھے ہیں حافظ ابن حجر عسقلانی، متوفی 852 ہجری۔ تو یہ 4 وہ علماء ہیں کہ جن کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں کہ بعد والے لوگ ان 4 لوگوں سے مستفید رہے ہیں، اور ان 4 کی تحقیقات کو بعد کے اہل علم نے بنیاد بنایا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اتنا ہے کہ حافظ ابن کثیر ان کے بارے میں لکھتے ہیں البدایہ والنہایہ میں، الحافظ الکبیر مؤرخ الاسلام، الحافظ الکبیر مؤرخ الاسلام، شیخ المحدثین اور خاتمۃ الحفاظ، کہ حفاظ حدیث کا خاتمہ جن پر ہوا وہ امام ذہبی ان میں سے ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جب حج کے لیے گئے، جو واقعہ میں عرض کر رہا ہوں اسے علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ متوفی 861 ہجری نے فتح القدیر میں ذکر کیا، کتاب الحج کے تحت۔ حافظ ابن حجر جب بیت اللہ میں پہنچے تھے تو انہوں نے زمزم کا پانی پیا، اور اس وقت دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے حافظہ امام ذہبی کی طرح عطا فرما، حافظہ رجال پر مہارت اور دسترس۔ پھر فرماتے تھے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی طرح عطا فرمایا۔
اور کچھ معلومات میں تو میں ان سے اب بڑھ کر ہوں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جب زمزم پیا تھا، انہوں نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ مجھے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی طرح حدیث میں اور علامہ بلقینی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح فقہ اور اصول فقہ میں مہارت دے۔ پھر فرماتے تھے الحمدللہ اللہ نے مجھے وسعت میں اسی طرح مہارت دی۔ تو اس لیے کبھی موقع ملے آدمی حرم جائے تو بیت اللہ پہ نگاہ پڑے تو خاص دعائیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح زمزم پیتے وقت ان مواقع پر انسان کی دعا قبول ہوتی۔ تو واقعہ سنانے کا مقصد ہے کہ حافظ ابن حجر جیسا انسان بھی دعا کیا کرتا ہے کہ اللہ مجھے مہارت کس کی طرح دے؟ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح۔ باقی امام ذہبی کے اگر آپ نے حالات پڑھنے ہیں، آپ کا ذوق ہے، ایک تو طبقات الشافعیۃ الکبریٰ علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ، طبقات الشافعیۃ الکبریٰ علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 771 ہجری۔ انہوں نے اپنے استاد کے حالات اس میں بالتفصیل ذکر کی، اور انہی کا مشہور جملہ ہے کہ اگر 6 لاکھ راوی سامنے کھڑے ہوں اور میرے استاد ایک ٹیلے پر کھڑے ہوں تو ان کو سب کے بارے میں تمام راویوں کے حالات، احوال، لقب، کنیتیں سب معلومات ہیں۔ تو لو اقیم علی اقیمۃ لعرف کل منہم باسمائہم واسماء آبائہم۔ تو اللہ نے امام ذہبی کو بڑی دسترس دی تھی۔ امام ذہبی کی کتابوں میں سب سے مفصل کتاب یہی ہے، تاریخ الاسلام۔ بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ ان کی دیگر کتابیں اسی سے مستفاد ہیں، یعنی دیگر کتابوں کو بھی اسی سے الگ کیا گیا۔ مثلا میں مثال دوں، تاریخ الاسلام میں چونکہ تفصیل سے آیا، پھر اسی سے جب اہل علم کے تراجم کو، نامور علماء کے تراجم کو الگ کیا گیا تفصیل کے ساتھ، تو سیر و اعلام النبلاء ہوئی۔ اور جب ان محدثین کا تذکرہ کہ جن کی طرف لوگ اپنی حدیث کی صحت اور ضعف میں راویوں کی اس میں رجوع کرتے ہیں، ان کو الگ جب کیا گیا تو تذکرۃ الحفاظ 3 جلدوں میں سامنے آئی۔ اور جب محدثین کو طبقات کی صورت میں اس کتاب سے الگ کیا گیا تو المعین فی طبقات المحدثین کے نام سے ایک کتاب ہو گئی۔ اور جن لوگوں کے قول اسماء الرجال میں اور اس فن میں معتبر سمجھے جاتے ہیں، ان کے نام الگ کیے گئے۔ تو ذکر من یعتمد قولہ فی الجرح والتعدیل، ذکر من یعتمد قولہ فی الجرح والتعدیل کے نام سے ایک مستقل رسالہ اس عنوان پر بھی بن گیا۔ اور اسی طرح طبقات القراء کے نام سے جو بڑے بڑے نامور قراء گزرے ہیں، ان کی سوانح الگ کی گئی ہے، 2 جلدوں میں وہ کتاب بھی سامنے آ گئی۔ تو بہرحال ان کی اہم کتاب یہی ہے۔ اس کتاب کا اسلوب کیا ہے؟ اس کا اسلوب یہ ہے کہ 1 سن ہجری سے اس کو شروع کیا گیا ہے اور 700 سال کی پوری تاریخ اس میں بیان کی گئی۔ ترتیب یہ رہی ہے کہ ہر سن ہجری کے تحت جو واقعہ مشہور ہے اسے ذکر کیا۔ مثلا سن 2 ہجری میں واقعہ بدر پیش آیا، اب اس کا تذکرہ ہے۔ پھر اسی طرح 5 ہجری میں خندق ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ تو ہر واقعے میں سن ہجری کی ترتیب۔ اسی طرح اس سن ہجری میں اگر کوئی نامور علماء کا انتقال ہوا ہے تو ان جید علماء کے حالات بھی لکھتے ہیں۔ اس کتاب میں تاریخ کا رنگ کم ہے، تراجم اور اہل علم کی سوانح، روات کے حالات زیادہ ہیں، تاریخ کا رنگ کم ہے۔ اس لیے تاریخی معلومات آپ کو ملیں گی لیکن مشہور چیزوں میں ملیں گی۔ زیادہ تر آپ کو اس میں راویان حدیث اور اہل علم کے حالات ملیں گے۔ مثلا 150 ہجری دیکھیں گے امام ابو حنیفہ کے سوانح، 204 ہجری دیکھیں گے امام شافعی کے حالات، 275 دیکھیں گے امام ابو داؤد سجستانی کی سوانح، 256 دیکھیں گے امام بخاری کی سوانح، 261 امام مسلم کی سوانح۔ تو یہ سن ہجری کی ترتیب پر ہے۔ اس کی جو پہلی جلد ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہے۔ حضور کی سیرت کے بارے میں بڑی عالمانہ اور مستند چیزوں کو انہوں نے جمع کیا۔ آپ کی ولادت سے لے کر وفات تک زندگی کے جتنے اہم احوال ہیں وہ اس کتاب میں جمع ہیں۔ اسی طرح دوسری جلد کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی سے متعلق جو واقعات رہ گئے ان کا تذکرہ ہے، شمائل کا تذکرہ ہے، آپ کے غزوات کا تذکرہ ہے۔
تو 2 جلدیں اس کی سیرت پر ہیں. تو کوئی ساتھی اگر سیرت کا مستند مواد پڑھنا چاہ رہا ہے تو وہ یہ 2 جلدیں پڑھیں. تیسری جلد اس کتاب کی خلفائے راشدین کی سیرت پر ہے. خلفائے راشدین کی سیرت شروع میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح ہے اور ان کے دور میں جو واقعات پیش آئے، جیسے مسیلمہ کذاب کے ساتھ جنگ کا واقعہ ہے، جمع قرآن کا واقعہ ہے، منکرین زکوٰۃ کی بات ہے، وہ تفصیلاً ہے. اسی طرح یہ عنوان ہر ایک کے بعد لگاتے المتوفون فیہا، ہر سن ہجری میں کن کن کا انتقال ہوا تو ان کے حالات بھی ذکر کرتے ہیں. اس کی چوتھی جو جلد ہے، پہلی دوسری تو میں نے عرض کیا سیرت پر ہے، تیسری خلفائے راشدین پر ہے، چوتھی جلد ہے سن 41 سے لے کر 60 ہجری تک. سن 41 سے لے کر 60 ہجری تک اس میں جتنے بھی اہل علم لوگ گزرے ان کی سوانح بھی ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، اس کا تذکرہ بھی ہے، ان کی سوانح بھی ہے، جنگ جمل، جنگ صفین اور دیگر اہل علم کا انتقال، اس کا تذکرہ بھی. 5ویں جلد سن 61 سے سن 80 ہجری تک کے احوال پر مشتمل. 6ٹھی جلد سن 81 سے سن 100 ہجری. تو 5ویں 61 سے 80 اور 6ٹھی 81 سے 100 ہجری تک. 7ویں 100 سے لے کر 120 ہجری تک اور 8ویں 121 سے 140 تک اور 9ویں 141 سے 160 تک. تو پھر اس طرح انہوں نے تقریباً ہر جلد میں 20 سال کے احوال ذکر کیے. آخر میں کم کیے ہیں، شروع میں یہ ترتیب رکھی تو 37 جلدوں میں یہ کتاب مکمل ہو. کتاب کے نام میں آپ نے غور کیا ہوگا وفیات المشاہیر والاعلام. زیادہ تر انہوں نے کوشش رکھی ہے مشہور اہل علم کی سوانح، ان کی سن وفات، ان کے حالات، اس کو زیادہ بیان کیے. تو تاریخی چیزیں بھی ملیں گی، دیگر چیزیں. اس کتاب کی خصوصیت اس میں غیر مستند باتیں نہیں ہیں، اس میں غیر مستند روایات نہیں ہیں، موضوع قصے نہیں ہیں، الا ماشاء اللہ من گڑت باتیں نہیں ہیں. یہ ٹھوس مستند اور معیاری مواد ذکر کرتے ہیں. تو یہ ناقد محقق اور مصنف تھے، صرف ناقل نہیں ہے، نقد تھا ان کی زندگی میں. ایسا کوئی بھی واقعہ دیکھتے ہیں اس پہ نقد کرتے ہیں. تو مشہور واقعات اور روایات پر بھی ان کا نقد اہل علم کے ہم معروف ہے. باقی اس کتاب کے بارے میں اگر آپ نے تفصیلاً پڑھنا ہے تو کتاب دکتور بشار عواد کی، کتاب کا نام ہے الذہبی ومنہجہ فی کتابہ تاریخ الاسلام. الذہبی ومنہجہ فی کتابہ تاریخ الاسلام، یہ کتاب دکتور بشار عواد کی. یہ مکتبہ عیسیٰ البابی حلبی سے طبع ہے. اس میں انہوں نے تاریخ الاسلام پر پورا ایک مقالہ لکھا ہے اور اس کتاب کے ماخذ بھی بتائے، اس کتاب کے خصوصیات بھی بیان کیے. اس پر بھی بحث ہے کہ سیر و اعلام النبلاء اسی سے ماخوذ ہے یا مستقل تصنیف ہے. بعض اہل علم کی رائے چونکہ یہ کہ سیر ان کی اسی سے ماخوذ ہے، لیکن بعض کی رائے یہ نہیں، وہ الگ مستقل کتاب ہے. بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ وہ مستقل کتاب ہے، البتہ بعض چیزوں میں قدر اشتراک ہے. امام ذہبی کی ایک خصوصیت، یہ بڑے جچے تلے الفاظ میں القابات بیان کرتے ہیں. آپ جب ان کی سیر و اعلام النبلاء، تذکرۃ الحفاظ یہ پڑھو گے نا، یہ وہی لقب بیان کریں گے جو اس شخصیت کی زندگی میں ہوگا. ایسا کوئی لقب، ایسی کوئی صفت نہیں بیان کرتے جو اس آدمی کی زندگی میں نہ ہو. جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے 3-4 سطروں میں نام ہوتا ہے تو شاید اس میں 1-2 اوصاف ان میں ہوں گے، باقی نہیں ہوں گے. تو ہمارے ہاں مبالغہ آرائی زیادہ ہے. حضرات سلف کے ہاں مبالغہ نہیں ہوتا تھا، وہی بات کہتے تھے جو ہوتی تھی. تو ان کی شخصیت میں اعتدال، اور نمبر 2 ان کی شخصیت میں تحقیق بہت تھی، اس لیے ان کو جتنا پڑھیں گے آپ کے علم میں نکھار آئے گا. نمبر 12 سیر اعلام النبلاء. سیر اعلام النبلاء امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 748 ہجری، یہ 26 جلدوں میں مؤسسۃ الرسالہ سے طبع. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تصنیف ہے
اس کے شروع میں بھی ایک جلد سیرت پر ہے، اور پھر خلفائے راشدین کے حالات ہیں، اسی طرح مشہور صحابہ اکرام کے۔ اس کتاب میں بھی صحابہ، تابعین، تبع تابعین، علماء، محدثین، علماء، فقہا سب کے حالات ہیں، لیکن یہ کتاب سن ہجری پر نہیں ہے۔ ایک بات یہ سمجھے، تاریخ الاسلام سن ہجری پر تھی، اور یہ کتاب سن ہجری پر نہیں ہے، شخصیات پر ہے۔ تو ترتیب کے ساتھ شخصیات پر ہیں، پہلے صحابہ اکرام کا تذکرہ، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین، اس طرح۔ تو اگر آپ نے کسی شخصیت کے حالات پڑھنے ہیں، آپ فہرست دیکھ لیں، فہرست میں ان کا نام دیکھ لیں تو آپ کے سامنے آئیں گے۔ ان میں ان کا اسلوب کیا ہے، ان کا طریقہ یہ ہے، یہ کسی کا نام لکھیں گے، پھر اس کے مشہور اساتذہ بیان کریں گے، پھر مشہور تلامذہ بیان کریں گے، پھر ان کے بارے میں اہل علم کی آراء، بڑے بڑے کبار اہل علم نے اس کے بارے میں کیا کہا، ان کا تذکرہ، پھر ان کی زندگی کے مشہور واقعات، ان کے زہد و تقوی اخلاص کے، پھر ان کی جتنی بھی تالیفات، تصنیفات ہیں ان کا ذکر، اور اگر ان پہ کوئی نقد و جرح ہے اس کا تذکرہ، اور آخر میں پھر ان کی سن وفات۔ تو یہ کتاب اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ گویا کہ 700 سال کی تاریخ میں جتنے بھی نامور لوگ گزرے ہیں ان کی سوانح اس کتاب میں آپ کو ملے گی۔ اس لیے نام کیا ہے، سیر اعلام النبلاء، نبیل لوگوں کے حالات کی واقفیت کے بارے میں یہ بڑی جامع کتاب ہے۔ تو اس لیے اگر ہو سکے اسے بھی اپنے مطالعے میں رکھا جائے۔